رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ رمضان رحمت کا سامان۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم، جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ما هو آہلہ۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم سلمنی من رمضان وسلم رمضان لی وسلم منی۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ يا رسول الله انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر ہم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکال۔ الفاتحہ۔ قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا عربی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ کا
जहां रमजान अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। फरमाने आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर सुबह शाम 10-10 बार दुरूद पाक पढ़ा उसे बरोज़ क़यामत मेरी शफाअत मिलेगी। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1445 हिजरी के रमज़ान मुबारक की है आज 8वें रोज़े की असर की नमाज के बाद आलमी मदीनी मरकज़ फ़िज़ान मदीना कराची में कसीर मोतकिफ़ीन पूरे माह रमज़ान के इत्तिकाफ़ से जमा है। मदीनी मुज़ाकरे का सिलसिला है जो कि मदीनी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट हो रहा है। सवालात कीजिए और हर सवाल का जवाब वो भी बेसवाब यानी दुरुस्त दे पाऊँ ये ज़रूरी नहीं, बन पड़ा तो अर्ज़ करने की कोशिश करूँगा, भूल करता पाए फ़ौरन मेरी इस्लाह फरमाए। मुझे आए बाएँ शाये करता अपने कहे पर बेसबब अड़ता नहीं, कबूल होने की सूरत में शुक्रिया के साथ कबूल करने वाला पाएंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। प्यारे मुर्शिद करीम, सवाल अर्ज़ ये है कि अगर ज़्यादा कीमत वाला फ़ितरा दिया जाए तो उसका ज़्यादा सवाब मिलेगा, और अगर क्या कम कीमत वाला फ़ितरा दिया जाए तो उसका कम सवाब मिलेगा? अरे जितना शहद डाले उतना मीठा होगा। ज्यादा रकम खर्च करेंगे तो दिल पर नफ्स पर भी ज्यादा गिरा गुजरेगा, दोबारा लेके सवाब ज्यादा मिलेगा। अब नीयत पर है, किसी ने रिया के लिए ज्यादा वाह वाह करवाने के लिए मैंने तो ज्यादा वाला दिया, खुदा न खास्ता रिया की तरकीब कम वाला ही देना चाहिए, रिया के गुनाह से तो बच जाएगा। इन्नमल अअमालु बिन्नियात, अमाल का दारोमदार नीयतों पर है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। अमीर अहले सुन्नत से मेरा ये सवाल है कि बाज़ लोग अपने मोबाइल पर ऑटोमेटिक रिप्लाई का ऑप्शन ऑन कर देते हैं, यानी जो भी इनको मैसेज करेगा तो उनको ऑटोमेटिक एक ख़ास रिप्लाई चला जाएगा। जैसे किसी ने अगर अस्सलाम वालेकुम का मैसेज किया तो उसको वालेकुम सलाम का रिप्लाई चला जाएगा। तो सवाल आपसे ये करना है कि अगर किसी ने इस तरह अस्सलाम वालेकुम का मैसेज किया हमें और हमारी तरफ से ऑटो रिप्लाई चला गया, तो बाद में हमारे लिए उसको लिख कर वालेकुम सलाम भेजना ये ज़रूरी है, या फिर जो ऑटो रिप्लाई हुआ वो उसका जवाब हो जाएगा? ऑटो रिप्लाई जो वो जवाब होगा कैसे? जहां मुलाकात पाई गई जिस सौती पैगाम में, वॉइस मैसेज में या वीडियो मैसेज में मुलाकात, मिसाल के तौर पर किसी ने आपकी तबीयत पूछने के लिए पैगाम भेजा, आपकी तबीयत कैसी है, सलाम किया तबीयत कैसी है वगैरह, तो ये मुलाकात वाला सौती पैगाम कहलाएगा। तो ऐसे सलाम का जवाब वाजिब हो जाएगा। अब ऑटो से तो जवाब हुआ नहीं ना, तो पहले से रिकॉर्डेड है, इसलिए वो घंटों लोग बोलते रहते हैं कुछ ना कुछ। सलाम का जवाब देना तो एक आला दर्जे की जरा सवाब कमाने की सूरत है। जबान से दे या फिर कोई किसी ने लिखा सलाम तो उसको लिख कर जवाब दे। ऑटो तो पहले से फीड किया हुआ या वही चला जाए तो ये तो काफी नहीं होगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। मेरे प्यारे बाबा जान, मेरा आपसे ये सवाल है कि अगर कोई प्याज काट रहा हो उसकी बू गले में महसूस हो तो क्या इससे रोजा टूट जाएगा?
پیاز کا ٹیسٹ گلے میں بیٹھ گیا، وہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. میں اپنا صدقہ فطرانہ اپنی بیوہ بہن کو دے سکتا ہوں؟ یا بہن اگر حقدار ہے، بیوہ ہونا حقدار ہی نہیں ہے، حقدار ہے اگر تو فطرہ اس کو دے سکتے ہیں، زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں. حقدار میں نے اس لیے عرض کیا کہ بعض بیوائیں بہت مالدار ہوتی ہیں، خالی بیوہ ہونا یا لولا لنگڑا یا نابینا ہونا یہ حقدار ہونے کی دلیل نہیں ہے. حقدار مال سے مطلب اس کا طے ہوگا کہ مال اس کے پاس کتنا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میرا سوال ہے، الحمدللہ آپ ہمیشہ حج کی دعا دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے امی ابو کو حج کروائے، تو جس نے ایک حج کر لیا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بار بار حج کروائے، تو ایسا کیا ہے اس میں ذرا سمجھا دیجیے، اور میرے حق میں بھی حج کی دعا کر لیجیے گا. سمجھنا کیا چاہتے ہیں آپ؟ صاحب استطاعت پر جس کو طاقت ہے حج کی اور جو بھی اس کے شرائط پائے جائیں، تو ایسے مسلمان پر زندگی میں ایک بار حج فرض ہے. بار بار حج کرنا تو پھر نفل حج، نفل میں بھی ثواب تو ہے نا، سعادت ہے، تو خوشیاں بھی حج کے سفر میں تو خوشیاں ہی خوشیاں ہیں. اللہ پاک آپ کو بھی بار بار حج نصیب فرمائے، اور آپ بھی مجھے خوش کر دیں کہ ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کرتے رہیں گے. پیغام دے دیں اب آپ، میں نے آپ کا کام کر دیا، اب میرا کام کر دیں. میرا کام دعا کرنے کا تھا، وہ دے دیے میں نے دعا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرے پیارے پیارے امیر اہل سنت، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل امتحانات کے دن چل رہے ہیں، تو اس دوران کچھ لوگ ملتے ہیں جو کہتے ہیں یار مجھے چیٹنگ کرا دینا پیپر میں، لیکن ہم اس وقت تو ہم ہی بھر لیتے ہیں، لیکن جب پیپر شروع ہوتا ہے تو ہم اسے کہتے ہیں تو کون اور میں کون. کیا یہ بھی دل آزاری میں شامل ہوگا؟ پلیز جواب ارشاد فرما دیں. سمجھا نہیں پورا سوال. کہہ رہے پیپر چل رہے ہیں تو کوئی ملتا ہے اور پوچھتا ہے، کہتا ہے کہ آپ جو نا وہ ہمیں چیٹنگ کروا دینا. کیا کر دینا؟ چیٹنگ کروا دینا، نقل کروا دینا. اچھا نقل کروا دینا. تو ہم ہاں کہہ دیتے ہیں، لیکن پھر جب امتحان کا ٹائم ہوتا ہے تو بقول ان کے تو کون میں کون. تو اس میں کیا ان کی دل آزاری ہے؟ ایک تو چیٹنگ کروانے کا ہاں کہا تو یہ بھی تو قابل گرفت ہے. غلط کام کی حامی بھر لی کہ میں کر لوں گا، تو وہ کام تو کرنا تو نہیں چاہیے، اور یہ وعدہ خلافی بھی نہیں ہوگی، اور دل آزاری ہو تو ہوتی رہے. تو ایسے کاموں میں کہ جس کے گناہ میں ہم نے ساتھ نہیں دیا اور اس کا دل دکھے یا جگر دکھے، اس سے ہم گناہ گار نہیں ہوں گے. حامی بھی نہیں بھرنی چاہیے. کوئی کہے کہ مجھے چیٹنگ کروا دینا تو ہاں نہیں کہنا چاہیے، بلکہ ممکن ہو تو اس کو نیکی کی دعوت دے، امر بالمعروف کرے، بلکہ نہی عن المنکر کرے، اس کو گناہ سے روکے. ایسا نہیں کرے ہم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. میرے سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ کچھ عرصہ پہلے میرے والد صاحب کا انتقال ہوا تھا، تو اب یہ ہے کہ میں یہ چاہ رہا ہوں کہ والد صاحب کا جو ہے وہ فدیہ نمازوں کا اور روزوں کا ادا کر دوں. تو اس حوالے سے میں یہ چاہ رہا تھا کہ اپنے بھائی کے ذریعے جو کہ شرعی فقیر ہیں ان کے ذریعے جو ہے وہ شرعی ہلا کر کے فدیہ وغیرہ ادا کر دیا جائے. تو اس حوالے سے رہنمائی ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اور میرے والد صاحب کے لیے دعائے مغفرت کی بھی درخواست ہے. اللہ پاک آپ کے والد محترم کو غریق رحمت فرمائے. ضرور فدیہ دیجیے. اس کا طریقہ جو ہے نا، نماز کے احکام میں ایک رسالہ ہے، قضا نمازوں کا طریقہ، اس میں تفصیل لکھی ہوئی ہے. اس میں پڑھ کر یا کسی اور سے پڑھوا کر سمجھ دیجیے، اس کے مطابق ضرور کیجیے. اللہ قبول فرمائے. اللہ والد صاحب کو غریق رحمت فرمائے. صلو علی صلی اللہ علی محمد.